سو میری کہانی جاری ہے۔ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایک وہ دور بھی آیا تھا، اداسی کا دور، رائیگانی کے احساس کا دور، اور جس میں وجودی رائٹرز کو پڑھا، میں نے ایگزسٹینشلسٹ کو پڑھا، پھر جان صاحب سے ملاقات ہو گئی، کچھ اتفاقات ہوتے ہیں زندگی میں۔ پھر اسی دوران گو کہ میں پہلے بھی اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں بھی ان صاحب کو پڑھ چکا تھا، ان کا تذکرہ کرنے والا ہوں، لیکن پھر میں نے ایک دفعہ یعنی اثر نو پڑھا، اور جس رائٹر کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے فرانز کافکا۔ اگر آپ کا تھوڑا بہت بھی ادب سے تعلق ہے، واسطہ ہے، تو آپ کافکا کو ضرور جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا یا کم از کم ذکر تو سنا ہوگا ان کا۔ کافکا نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ میرا خیال ہے کہ 20ویں صدی کے جو دوسرا نصف ہے 20ویں صدی کا، اور اس کے بعد بھی ایسا کوئی لکھاری، کوئی خاص طور پر نثر لکھنے والا، کہانیاں لکھنے والا نہیں ہوگا جس کے ذہن پہ کافکا کا اثر نہ ہو۔ ایک بات جو ہم لوگ اکثر کہتے ہوئے گھبراتے ہیں یا نہیں کہتے، وہ یہ کہ ہم میں سے بیشتر لوگ خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں تو کم از کم یہ کہہ ہی سکتا ہوں، اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں، دوستوں کو، اپنے اطراف میں میرا جن لوگوں سے تعلق رہا ہے، کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ خوف انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور کافکا کی جو کہانیاں ہیں وہ آپ کے اس خوف، آپ کی اس بزدلی کو جسے آپ دکھانا نہیں چاہتے، آپ کے خوف کو، فیئر جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، اور اس کو آپ کے اندر سے باہر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کا اظہار کرواتا ہے کہ آپ ایک خوف زدہ آدمی ہیں۔ میں نے کافکا کی تمام تو نہیں، چند کہانیاں پڑھی ہیں، جس میں مشہور کہانی، ان کی سب سے مشہور کہانی، جو تو مشہور نویلا ان کا ہے دی میٹامورفوسس، جس میں ایک آدمی گریگر سامسا، ایک سیلز مین ہے، جو ایک دن صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ایک کیڑے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور جب وہ کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی اطراف جتنے لوگ ہیں، اس کے گھر والے، اس کے دفتر کے لوگ، کولیگز، اس کے ہمکار، وہ اس کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دی ٹرائل کی کہانی بھی سب کو معلوم ہے، میں وہ کہانی دہراؤں گا نہیں، لیکن دو چھوٹی کہانیاں، شارٹ سٹوریز جنہیں کہتے ہیں، وہ مجھے بطور خاص بہت پسند کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ میں وہی دور ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 90s، دا لیٹ 90s، مڈ 90s اینڈ لیٹ 90s، اور غالباً ارلی 2000s بھی، لیکن لیٹ 90s جب میں یہ کہانیاں پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس کہیں سے ایک گلشن اقبال میں ایک کتابوں کا بازار لگا کرتا تھا سستی، وہاں سے مجھے کمپلیٹ ورکس آف کافکا مل گئے تھے، کچھ 100-150 روپے میں، اور میرے پاس اب وہ نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا، زندگی بدلتی ہے، کہیں میری کتابیں، بہت سی کتابیں تھیں میرے پاس جو اب ادھر، خیر۔ تو کافکا کی دو ایک بہت چھوٹی کہانیاں، ایک کا نام دی ججمنٹ ہے، جس میں ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو دریا میں کودنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ کود بھی جاتا ہے۔ کہانی میں نہیں سناؤں گا، آپ پڑھیں، بہت چھوٹی سی کہانی ہے، اور وہ کود بھی جاتا ہے، اور ایک بیٹا جو کوشش تو کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھے، باپ کو خوش رکھے، خیال رکھے، لیکن کر نہیں پاتا، اور دوسری طرف باپ اس کو کہتا ہے کہ تم دریا میں کود جاؤ۔ اس کا ایک پورا پس منظر ہے، میں تو مختصر کر کے سنا رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں، اور وہ کود بھی جاتا ہے، اور باپ اس سے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان نہیں تھے۔ لیکن جس کہانی پہ میں زور دینا چاہتا ہوں اس کا نام ہے دی ہنگر آرٹسٹ۔ کہیں کہ وہ اے ہنگر آرٹسٹ کے نام سے بھی کہانی چلتی ہے، کہیں دی ہنگر آرٹسٹ کے نام سے۔ ہنگر یعنی ایک ایسا فنکار ہے، کیسی عجیب و غریب کہانی ہے، ایک ایسا فنکار ہے جس کا فن بھوکا رہنا ہے۔ وہ ایک بڑے سے کیا کہیں گے، کارنیول کہیں گے، کیا کہیں گے، ایک خیر بہرحال اس کا ایک ماسٹر بھی ہے جو اس کو چلاتا ہے، یعنی اس سے کام لیتا ہے، اور اس کا فن یہ ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے لوگوں کی خاطر، اور لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ کئی روز بھوکا رہتا ہے، 30 40 دن بھوکا رہتا ہے، اور یہی اس کا فن ہے، بھوکا رہنا، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ
لوگوں کی اس میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی مر جاتا ہے، اور اس کا جو ماسٹر ہے، جو بھی صحیح لفظ مجھے نہیں مل رہا ہے اس وقت اردو میں، وہ اس کو پھر اس پنجرے سے الگ کر دیتا ہے، اور اس پنجرے میں جہاں وہ ہنگر آرٹسٹ رہا کرتا تھا، اپنا فن، بھوکے ہونے کا فن دکھاتا تھا، وہاں وہ ایک پینتھر کو یعنی یہ جو چیتے کی نسل ہے، پینتھر کو لا کے رکھ دیتا ہے، اور پینتھر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا ایپیٹائٹ، اس کی جو بھوک ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی جگہ، اور لوگ اس کو پھر پینتھر کو اس پنجرے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب کہانی تھی یہ، اور میں سوچتا رہا اس بارے میں، اگر آپ غور کریں تو یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں اس طرح کی، اور یہ ہمیں ہر شخص کو خوف ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں ہوں، اگر کوئی مجھے 10 لوگ جانتے ہیں، تو میرے اندر یہ خوف بھی کبھی نہ کبھی رہے گا کہ میں وہ 10 لوگوں میں سے 9 مجھے پہچاننا چھوڑ دیں، یا مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت سے خوف میں، بہت سے اس طرح کے فیئرز میں سے یہ ایک خوف ہے۔ کافکا کو ضرور پڑھیے، خاص طور پہ اگر آپ کا لکھنے سے تعلق ہے۔ کافکا ایک بہت الگ رائٹر ہے، مختلف رائٹر ہے۔ یہ ایک میری زندگی کی جن لوگوں کو میں نے پڑھا ہے، جن لوگوں سے میں متاثر کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بس یعنی میرے ساتھ رہے ہیں، یہ ان کی کہانیاں میرے ساتھ رہی ہیں زندگی بھر، آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔